اب جناب عبدالودود قریشی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں. جناب ودود قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد بعد نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلمت الکذاب و شجاع و مرزا غلام احمد قادیانی کلہم کذابون دجالون مرتودون لعنت اللہ علیہم اجمعین. اما بعد، سعود صاحب صاحب ہمارے دوست محترم تھے، بھائی تھے. ہمیں بعض کا افسوس بھی ہوتا ہے. فوزیہ بی بی نے ذکر کیا بشیر الاسلام عثمانی صاحب کا. میں نے اپنی صحافت کا ابتدا ان کے ہاں سے کی تھی. اتنے بڑے آدمی تھے بشیر الاسلام عثمانی صاحب. ہم ان کی یاد کا دن نہیں مناتے. افسوس ہوتا ہے. جب ماشاء اللہ کے دور میں سنسر لگا تو یہ تھا کہ جو کاپی آپ چھاپنے کے لیے بھیجیں وہ لے جانی پڑے گی، اور وہ انفارمیشن کے آفس لے جاتے تھے اور ایک آئی ایس پی آر کے کیپٹن صاحب آ کے دیکھتے تھے. تو اخبار میں مختلف چیزوں پہ وہ پین لگاتے تھے، ہم کاٹتے تھے. میں جاتا تھا، عثمانی صاحب کے اداریے سے ایک لفظ وہ نہیں کاٹ سکا، اور جب بھی آتا تو کہتا جی میری بڑی بےزتی ہوئی ہے، کوئی ودود قریشی میری بڑی بےزتی ہے عثمانی صاحب کا اداریہ پڑھ کے. آج میں وہ 3 بار پڑھتا، ایک لفظ نہ کاٹتا، اور روزانہ وہ یہ سناتا کہ میری بےزتی ہوئی. یہ تھی صحافت کہ عثمانی صاحب ایک ایسا اداریہ لکھتے تھے کہ جس کا ایک لفظ پڑھنے کے باوجود کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا، اور ذہن میں تاثر بن جاتا تھا کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میں جیل میں تھا تو تیاری کر رہا تھا امتحان کی. تو مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے بلایا کہ کچھ صاحب آئے ہیں آپ کے ملنا چاہتے ہیں، تو کتابیں لائے ہیں. تو پتہ لگا کہ سعود سائر صاحب میرے لیے گائیڈز بکس جیل میں لے کے آئے. سردار قیوم صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں ہم گئے، تو انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس ملتوی کر دی ہے کیونکہ ملٹری کورٹ میں کیس چل رہا ہے. تو میں سردار قیوم صاحب کو پوچھا کہ آپ کا ہی تو کیس چل رہا ہے، آپ کے خلاف سارے شہادت دینے گے. تو وہاں پر نواز رضا صاحب اور سعود سائر صاحب مجھ سے پہلے ملٹری کورٹ میں گئے ہوئے تھے. بی ایم میجر ایک تھے، بریگیڈ میجر ہوتے تھے، تو وہ ٹرائی کر رہے تھے. تو یہ وہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. تو سعود سائر صاحب کا صحافت کے لیے، دوستوں کے لیے کھڑا ہونا، ان کے لیے جانا. فاروق فیصل صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا. بخدا وہ 4 بار میرے پاس آئے. ان کا جی یہ مطلب ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے خلاف پرچہ کیا گیا ہے، ان کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس نظریہ اور کوئی بات کوئی ہٹ کے کہ کون رائٹ ہے کون لیفٹ نہیں، وہ دیکھتے تھے کس صحافی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس پر سعود سائر صاحب کھڑے ہوتے تھے. سعود سائر صاحب اپنے دیکھیں، سعود سائر صاحب کے اگر صرف وہ، مجھے یاد ہے کہ ہمارا کالج روڈ پہ دفتر آیا تو مجھے آئے تو مجھے کہنے لگے خط ملا ہے. میں نے کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کا خط ملا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ 700 روپیہ مہینہ آپ کی تنخواہ رکھی جاتی ہے، تو یہ کیا کروں؟ میں نے کہا دکھاؤ. تو مجیب الرحمان شامی صاحب کا خط تھا ان کے لیے کہ آپ کو پنڈی میں زندگی کا بیورو چیف بنایا جاتا ہے اور 700 روپیہ مہینے پہ. یہ شاہ صاحب کی پہلی، اور وہ خط ان کے پاس تھا. میں نے کہا تھا فوٹو کاپی کہتے میں دے دوں گا، اللہ ان کو کروڑ کروڑ نصیب کرے. تو سعود سائر صاحب ہمہ جہت شخص ہے. نظریے ایک اپنا نظریہ، اپنی سوچ ان کی ٹھیک تھی. جنگ میں بھی انہوں نے کام کیا، تعمیر میں بھی کیا، جسارت میں بھی کیا، جاویداں میں بھی کیا، بہت سارے نوائب وقت میں بھی کیا، بہت سارے اخبارات میں کیا. لیکن وہ اپنے کام میں مہارت بھی رکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، سوچ بھی رکھتے تھے. ایک سچا آدمی تھا، صاف بات کرتا تھا. اور جرنلسٹوں کے لیے جتنا ان کے دل میں درد تھا، ختم نبوت کے لیے تو کیا، میں جو ان سے میری ملاقاتیں ہیں، باتیں ہیں، وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا آدمی، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. اور جنت مقامی شخص تھا جو ختم نبوت کے حوالے سے مجھے ایک بار آئی ایس پی آر لے گئے. ایک صاحب داڑھی والے موجود تھے، تو میں نے کہا شاہ جی کہتے ہیں چلتے. اس میں ایک آئی ایس پی آر میں کرنل صاحب تفضل صدیقی صاحب بیٹھے تھے، ٹی ایچ صدیقی صاحب ہوتے تھے. کھلا ہوتا تھا، جاتے تھے، یہ پابندیاں نہیں تھیں. تو
مجھے کہنے لگے اس یہ بندہ قادیانی ہے تو آئے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. میں کہ آپ سے کہ میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا لیکن کسی نے بتایا. تو صاحب آئے داڑھی والے تو انہوں نے تو ہاتھ میں لانا چاہا تو میں کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ قادیانی، میں قادیانی سے ہاتھ نہیں ملاتا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا آپ تصدیق یا تردید کریں کہ آپ قادیانی ہیں یا نہیں ہیں. میں نہیں تصدیق کرتا. میں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ غلام احمد پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں اپنی تصدیق، آپ کریں تصدیق. تو سعود سائر صاحب کا ختم نبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رویہ یہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں، میں بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا، آپ چلیں اس کمرے سے. کیسے آئیں آپ یہاں پر؟ تو سعود سائر صاحب کا ایک اپنا دیکھیں منافقت کرنا، اپنے ساتھ بھی منافقت کرنا، یہ لوگوں کے رویے ہیں. جب تک یہ رویے ختم نہیں ہوں گے تو تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. کیا ریاست مدینہ میں یاسر بٹ صاحب بیٹھے ہیں کہ یہی معاملہ تھا؟ وہاں تو بھائی لوگوں کے گھروں میں 4 دن کھانا نہیں پکتا تھا. جب روٹی آتی تھی تو تقسیم کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمسائے کو دے دو. صحابہ کرام آپس میں تقسیم کرتے تھے. یہ مہنگائی والا، میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں کہتا ہوں جو نہیں لینا چاہتا تھا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے جی، بڑا ظلم ہے. یہ ریاست مدینہ ہے جی. اور جو ہم پہ حکمران بھی آ گئے ہیں وہ بھی بس اللہ ہم پہ رحم کرے. جو لوگ آ گئے ہیں ان کو نہ کسی نظریے، جو یہ کہے کہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ ان کو تاریخ کا کیا پتہ ہے. جہاں پر ایک گورنر یہ کہے کہ جناب قائد اعظم نے 2013 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک بنانا چاہتے تھے. اب آدمی کیا کہے. پھر ہمارے دوست بہت میں تو ٹویٹ بھی کیا ہے، بہت سارے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ذاتی کے لیے، کہ تاریخ ہمارے صحافیوں کو جو خاص کر انڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو پتہ لگے. اور ایک خاتون یہاں اسلام آباد کی ہیں تو ان کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا، اور وہ کہہ رہے نہیں وہ ہمیں برا بلا کہہ رہی اور وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. بھائی یہ بتائیں کہ انہوں نے امبیڈکر کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے سرسورتی کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے گاندھی کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے قتل نہیں کیا. ہمارے پاس تو تھی خراب ایمبولینس، ہمارے پاس تھا کیا؟ کانٹے تھے جن سے آپ کاغذوں کو نتھی کرتے تھے. ہم اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ کہ جی پاکستان بن گیا اور نفرت ہوئی. پاکستان دو، آپ کو کیا 1947 میں ہی 2 قومی کیا انہوں نے وہاں سے بھگائے نہیں ہیں؟ کیا ہندو نے ہندو کو بھگایا نہیں ہے؟ جب 5 صدی پہلے یہاں سے آئے ہیں، وہ وسط ایشیا سے یہاں پر چل کے آئے ہیں، سندھ میں گئے ہیں، اور 800 سال بعد جب گنگا میں پہنچے ہیں تو کیا وہاں پر جب انہوں نے مارا ہے بدھ مت کو، اور بدھ مت کو قبل از مسیح جب ہندوؤں نے مار کے بھگایا ہے، تو کیا وہ 1947 میں بھگایا ہے؟ ہندوؤں نے جب بدھ مت کو وہاں سے بھگایا ہے تو کیا 1947 میں بھگایا ہے؟ اور جس بندے نے سنسکرت سنی ہے تو اس کے کان میں انہوں نے سیسا پلائی اور پگھلا کے ڈال دیا ہے، وہ 1947 میں ڈالا ہے. لوگ اس کو شکر نہیں بجا لیتے. آج بھی بولتے ہیں انڈیا میں دیکھتے نہیں کہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ ظلم کیا. سعود سائر صاحب اسی کو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد وہاں پہ سہارنپور سے اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہاں ظلم ہے، زیادتی ہے مسلمان کو. دیکھیں میں نے تو لکھا ہے، ثابت کیا، ہندو اکثریت میں نہیں ہے. ہندو نے آئین نے ترمیم کی ہے، انڈیا کے آئین میں 24A ہے، اس نے کہا ہے کہ سکھ بھی جو ہے وہ ہندو کہلائے گا، للت بھی کہلائیں گے، دلت بھی کہلائیں گے. للت دلت سکھ 3 کی آبادی نکال دیں تو ہندو اقلیت میں. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، معذرت چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سعود سائر صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور نواز رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بشیر اسلام عثمانی صاحب ہیں، انوار فروز صاحب ہیں، جتنے صحافی جو بھی چلے گئے ان کے بڑے نام ہیں، یہ بڑے لوگ تھے. ہمیں ان کا دن منانا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے، لوگوں کو ان کے معاملات بتانے چاہیے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے. نظریہ کچھ ہو، کسی کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے صحافت کے لیے انسانیت کی خدمت کی ہے. بہت بہت شکریہ. محسن رضا صاحب. جناب سلطان سکندر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سلطان سکندر صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔ صدر تقریب مہمان خصوصی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، محترم عبدالرشید ترابی صاحب، محترمہ فوزیہ صاحبہ، محسن رضا صاحب اور تمام حضرات شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں تیری رحمت سے لائی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میرے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم نواز رضا صاحب کا کہ انہوں نے نہ صرف یہ تقریب منعقد کی، اس کا انتظام کیا، بلکہ مجھے انہوں نے دعوت بھی دی، اطلاع بھی دی، کیونکہ میں مرحوم کی جنازے میں کورونا کی وجہ سے اور تعزیت میں نہیں شریک ہو سکا تھا، اس لیے میں بھائی عمر فاروق اور کرنل صاحب سے شرمندہ تھا۔ میری آخری ملاقات سعود سیر صاحب سے نواز رضا صاحب نے مار روڈ پہ، اس وقت میجر صاحب تھے، ان کے اپارٹمنٹ میں کرائی تھی۔ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے ان کو، لیکن عمر بھر کون حسین کون جوان رہتا ہے۔ محترم سعود سیر صاحب کے ساتھ ہماری پہلی ملاقاتیں نواب وقت لال پنڈی آفس میں ہوئی، اور یہ 60 کی دہائی کے آخری 2-3 سال تھے، یا پھر 70 کی دہائی کے ابتدا تھے۔ اس کے بعد وہ بڑی زبردست قسم کی صحافت میں چلے گئے۔ دور استبداد میں ان کی جرأت مندانہ اور جاندار تجزیے، ان کی پروفیشنل سکل آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں جو ہے وہ داغ بٹھا گئی۔ ہمارے دل میں اور ان کی قدر ہوئی کہ بھئی یہ تو، کیونکہ نوائے وقت میں وہ نیوز ڈیسک پر تھے، تو یہاں پر آ کر انہوں نے بڑی جرأت مندانہ اور جاندارانہ صحافت کا مظاہرہ کیا، اور وہ شجر سایہ دار تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، اور آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ سفر کرتا ہے یا اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے وہ بہت قریب تھے، اور ان کی بہت زیادہ ان کے ساتھ ہم آہنگی تھی، لیکن کشمیر کے حوالے سے یا ادھر میں تھوڑا وسیع المشرب تھا، اس کے باوجود سردار صاحب جب 2005 میں جموں کشمیر پینتھر پارٹی کے چیئرمین پروفیسر بھیم سنگھ ایڈوکیٹ کی دعوت پر وہاں پر دہلی ایک ہائی پروفائل وفد لے کر گئے اپنی جماعت کا، وہاں تو اس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پروفیسر عبدالغنی بٹ، سجاد غنی لون بھی تھے۔ تو پاکستان سے جو 2 صحافی سردار صاحب لے کر گئے ساتھ، وہ محترم سعود سیر صاحب تھے اور میں تھا۔ ہم وہاں شوق ہوٹل میں رومیٹ تھے، اور خواجہ خواجگان خواجہ امین الدین چشتی سلطان الہند کی بارگاہ میں بھی جب ہم گئے تو وہاں بھی رات ٹھہرے، تو وہاں بھی ہم ہوٹل میں وہ تھے۔ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ تھے، گو مشت خاک تھے مگر آندھی کے ساتھ تھے۔ تو ان میں نے وہ جو عظمت وہاں ان کی دیکھی، اور میں اپنا وہ بہت بلند کردار کے آدمی تھے، اور دوسرے کو برداشت اور کرنے والے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے کوئی ہفتہ 10 دن گزرے، وہ میرے لیے وہ بہت بڑی یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے سعود سیر صاحب کا، وہ جرأت مندانہ کردار، اس کا آج جو فقدان نظر آتا ہے، اس میں ان کا قد کٹ اور بلند نظر آتا ہے۔ تو یہ اپنا میں وقت بھی کم ہے، اور میں ان کی نصف صدی سے زیادہ عرصے کی صحافت جو ہے اس پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کا
نواز راز صاحب کو بھی اجر عظیم دے جنہوں نے یہ تقریب کی ہے، اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی بھی ماشاءاللہ ہم نے ان کی جوانی بھی دیکھی اور آج ان کا ماشاءاللہ